بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے عقیدہ سفر عشق الہی کی تیاری، یعنی کہ حج کی تیاری، اللہ کے حضور پیش ہونے کی تیاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانے کی تیاری۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بے آسانی پہنچتی رہے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کا دل میں ایک آواز اٹھتی ہے، اب میں اپنے رب کے گھر جاؤں گا جہاں نبیان نے سجدے کیے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج دے رہے ہیں اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی دیدار بھی کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی اہلِ خانہ یعنی کہ آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے اور آپ کے رشتہ دار کو بھی اللہ پاک اپنے در پر بلا لے، اور اس سے دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ بے شک وہ دعا قبول کرتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے اور اللہ سب پر حامی ناصر ہو۔ حج کے لیے تیاری صرف ظاہری نہیں ہوتی، یہ دل، روح اور نیت کی پاکیزگی سے شروع ہوتی ہے۔ انسان احرام باندھ لیتا ہے، دنیاوی کپڑے چھوڑ کر دو سفید چادریں اوڑھ لیتا ہے۔ یہ چادریں علامات ہیں کہ اب میں دنیا نہیں، اللہ کا بندہ بن کر جا رہا ہوں۔ جب جہاز بس مکہ کی طرف روانہ ہوتی ہے تو ہر لب پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پہلا پروڈو مکہ، خانہ کعبہ کی زیارت۔ جب مکہ کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، حجاج کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں، کسی کی زبان پر دعا ہے، کسی کے دل میں توبہ، اور پھر خانہ کعبہ نظر آتا ہے، وہی کعبہ جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا، وہ جگہ جہاں نماز کا روح ہوتا ہے، جہاں لاکھوں دل سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ زیر طواف شروع کرتا ہے 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد، ہر چکر میں دل کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ جس طرح میں تیرے گھر کے گرد گھوم رہا ہوں اس طرح میری زندگی تیرے حکم کے گرد گھومتی رہے۔ صفا مروہ، حضرت حاجرہ کی یاد۔ طواف کے بعد حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی تلاش کیا تھا۔ ان کی دعا اور صبر کے نتیجے میں اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ آج بھی وہ پانی دنیا کے ہر کونے میں پیا جاتا ہے۔ حاجی جب صفا مروہ کے درمیان چلتا ہے تو سمجھتا ہے یہ دوڑیں صرف پانی کے لیے نہیں، یہ اللہ پر مکمل یقین علامت ہے۔